ملکہ زبیدہ حضرت ہارون رشید کی بیوی، محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی ایک نیک عورت خاتون۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ ملکہ زبیدہ نے اپنے خادمہ سے پانی منگوائی۔ ملکہ زبیدہ کی خادمہ نے جیسے ہی گلاس میں پانی لے کر آئی اور ملکہ زبیدہ کے ہاتھ میں دیا گیا، مؤذن نے اذان پکارنا شروع کر دیا۔ مسجد سے اذان کی آوازیں آنے لگی، صدائیں آنے لگی۔ ملکہ زبیدہ نے پانی کو لے کر نیچے ڈال دیتی ہے اور اذان کو بغور سنتی ہے اور اذان کے ہر ایک الفاظ کے جواب بھی دیے جاتی ہے۔ اس وقت تک پانی کو نوش نہیں کرتی ہے، اس وقت تک پانی کو پیتی نہیں ہے جب تک کہ اذان مکمل نہیں ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی اذان مکمل ہو جاتی ہے، حضرت زبیدہ پانی کو اٹھا کر پی لیتی ہے، یہاں تک کہ حضرت زبیدہ کا جب انتقال ہو جاتا ہے، خواب میں دیکھا جاتا ہے کہ حضرت زبیدہ جنت میں ٹہل رہی ہے۔ حالت خواب میں سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، اے زبیدہ، تمہارے کون سے اعمال تمہیں جنت میں پہنچا دیے؟ حضرت زبیدہ فرماتی ہے کہ میں نے اذان کا احترام کی ہے، اذان کو بغور سنا ہے، اذان ہو رہی تھی، میں نے پانی کو اپنے ہونٹ سے لگایا نہیں تھا۔ اسی کا یہ بدلہ ہے کہ اسی کے احترام کا یہ بدلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت نصیب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے اور انہی احترام کے عوض میں مجھے جنت ملی ہے۔ تو اے لوگوں، کیا آپ نے کبھی اذان کو سننے کے بعد اذان کا احترام کیا ہے؟ اذان ہوتی رہتی ہے، آپس میں ایک دوسرے بات کرتے رہتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے، آپس میں گالی گلوچ ہوتی رہتی ہے، اذان ہوتی رہتی ہے اور خرافات شروع رہتا ہے، اذان ہوتی رہتی ہے اور نہ جانے طرح طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اذان ہو رہی ہے، کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں، اذان کو سن ہی لیتے ہیں؟ ارے نہیں، اذان کے رپلائی دینے آتے ہیں، جواب دینے آتے ہیں، تو کم سے کم اذان کے احترام تو کر لیا کرے، اذان کو بغور سن لیا تو کرے۔ اذان میں بغور سنیں گے تو آپ کو کیا کیا فائدے ملیں گے؟ مؤذن مسجد سے یہ پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کیا آپ نے سمجھا کہ اذان میں ایسے کلمات بھی کہے جاتے ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے ہے، جو ہمارے مفاد کے لیے ہے؟ یہ کتنے بڑے فائدے کی بات ہو رہی ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم اذان کو اگنور کر کر، اذان کو نہ سن کر کامیابی بازار میں ڈھونڈتے ہیں، کامیابی مارکیٹ میں تلاش کر رہے ہیں، کامیابی چوک چوراہے پہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم آج کل ناکام نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اذان کو بغور سنے اور اذان کے وقت خاموش بھی رہے اور نماز کا اہتمام بھی کیا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کیا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ اگر آپ ان تمام احکام کو بجا لائیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کامیاب ہو جائیں گے، دونوں میں آپ مالدار ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ان تمام احکام کو آپ بجا لائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اذان کو سنیں گے تو اس وقت خاموش رہیں گے، اور جو سامنے والا بولیں گے بھی تو آپ ان کو بھی خاموش رہیں گے۔